اسلامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل بے غرض ہے یعنی عمل وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. عمل وہ نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے جس میں ریاکاری کا عنصر ہوتا ہے. جس کا عمل بے غرض ہے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. اور سودے جو ہیں وہ بن دیکھے ہی ہوتے ہیں. اور بلے شاہ صاحب نے بھی فرمایا نا کہ زہر ویگ کے پیتا تو پھر کی پیتا, تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا, تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھولیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا. آج لوگ دین داری میں اس لیے آتے ہیں کہ جناب 4 پیسے ہو جائیں گے اور پیری چمک جائے گی, مولویت چمک جائے گی. ٹھیک ہے, تو دین جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اور آقا و مولا کے لال نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی ہے. 13 سال مکی زندگی ہے اور 7 ذی الحجہ 7 سال مدنی زندگی کے, مطلب کہ یہ ملا لیے جائیں تو قریب 20 سال کرتے ہیں. 20 سالوں بعد خیبر کا مارکہ جو ہے نا وہ فتح ہوا. خیبر وہ علاقہ تھا جہاں کھجوروں کے باغات سبز و شاداب باغات موجود تھے. تو جب صحابہ نے کھجورا کھا دیا نا جی 20 سالوں کے بعد خیبر فتح ہوا, صحابہ بیٹھ کے کھجورے کھا رہے. تو اس وقت صحابہ پتہ کیا فرما رہے تھے؟ صحابہ فرما رہے تھے کہ آج 20 سالوں کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر تازہ کھجورے کھائیں گے. 20 سالوں کے بعد, اور 20 سال پروٹوکول میں گزرے, وی پروٹوکول میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بہت بڑی تاجر خاتون بھی ہیں, بہت زیادہ دنیاوی مال اور متاع کی بھی آپ مالک ہیں. لیکن جب آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئے, اور کس ہستی کے نکاح میں آئی کہ آقا و مولا امام الانبیاء بھی ہیں, وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے اس طرح تھیلی کے اوپر رب کی طرف سے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں رکھ دی گئی ہیں. لیکن ملا کیا ہوا کہ قریب 3 سال شیب ابی طالب میں آپ نے نظر بندی جو سی ہے وہ کاٹی, آپ نے جلا بطنی کاٹی. تو جب دنیا تو جان لگی تو پھر آپ کو کفن دینے کے لیے بھی ایک بڑی چادر تھی. تو آپ نے یہ بات نہ کی یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں آ جانے کے بعد اور مجھے تو فاقہ آ گیا اور اتنی میں نے جو سے ہے وہ سختیاں کاٹی, اتنے مسائل و علام کا میں شکار ہوئی. لیکن بات وہی ہے کہ بابا بلے شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھولیا, پیار بھی لالچ نہ کیتا تو پھر کی کیتا. اللہ کی عبادت ہم کرتے ضرور ہیں اور حضور کی ہم غلامی بھی کرتے ضرور ہیں, لیکن ہمیں لالچ کوئی نہیں اور ہمیں کسی چیز کا کوئی لالچ کوئی طمع کوئی نہیں. بس بات یہی ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سے راضی ہو. تو اللہ اور اللہ کے حبیب جب راضی ہو جائیں گے تو بس پھر ہر چیز سیدھی ہو جانی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, قوت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ بات میں اکثر کرتا ہوں اور سیفیوں کے ساتھ ایسے بھی ہمیں بہت زیادہ پیار ہے. یہ غیرت مند پیر کے غیرت مند غلام اور فرید ہے, تو غیرت ہونا ضروری ہے. اگر غیرت ایمانی نہیں ہے نا, آپ یقین کریں پھر سجدے, پھر حج, پھر زکاتیں, پھر صدقات, کوئی بھی چیز آپ کے درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی. تو اس لیے دین جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت اور بدترین ہے وہ انسان کہ جس نے اپنا دین بیچ کر دنیا کو مار ڈالی. تو اس قسم کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. ہمارے حضرت امیر مجاہدین کے پیر و مرشد ہیں حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, اور آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملاد شریف والے کشمیر. تو آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا اور یہ ہیں جی وہ اللہ والے جن کے ہم ماننے والے. آج لوگ کہتے ہیں لبیک والے, اور یہ پیر صاحب اور ہم لوگ. پیر صاحب اگر نہ بھی لبیک میں آئے تو ان کا کھانا پینا اور جو کچھ ہمیں حضور کے صدقے میرا وہ تو چل ہی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا, اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوت بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. تو لبیک آج اگر میں اور پیر صاحب اور ہم صاحب اور آپ بھی اگر سینہ تان کے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے ہیں تو ہم لوگ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی گاڑیاں چاہیے یا کرسی چاہیے یا اقتدار چاہیے, صرف ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ جس نبی کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا
انہی نبی کے نام کا قانون نظام مصطفیٰ کا انشاءاللہ ہم نے نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس لیے ہم لوگ کھڑے اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہم نے کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اتنی جرات اور قوت کے ساتھ آپ کی بار آپ نے میدان لگانا، اور اتنی جرات کے ساتھ آپ لوگوں نے میدان میں اترنا ہے کہ آپ کی بار کسی یہود و روم کے جنگ کو ہم نے تخت پر نہیں آنے دینا، ایک لمحے کے لیے بھی کفری نظام ملک پاکستان میں ہم نے نہیں چلنے دینا۔ اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو وہ محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا۔ اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی وہی روایتی مولوی ہے، یہ بھی وہی روایتی پیر ہے، ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں جا سکتا۔ مولوی یہ ان مولویوں کے ہلے تھے جو ایک پیالی کے پیچھے جنہوں نے امام کے سودے کیے، یہ ان مولویوں سے ہلے تھے جنہوں نے غیرت ایمانی ایک وزارت کی کرسی کے اوپر پیش ڈالی۔ ہم جن مولویوں کے ماننے والے کلو مدہ اہل تمہارے پر اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ جو خواجہ عالم خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بول آپ نے ایک مرید ہے انگلینڈ تو تازہ پیسہ بھی پڑا، ریل میل بھی ایسی، تو اس نے کہا جناب پیروں کے پاس میں جاؤں گا پیسے کے بلبوتے کے اوپر۔ آج کل پتہ نا آج کل پیر بھی سارے نہیں، کچھ جو تھے وہ پیر جو دنیا کے اس میں پڑے ہوئے، تو پیران نے بھی کول آج کل جو پیسے والے مرید ہیں ان کے راستے بھی علیحدہ ہیں، پیسوں والے پیر مریدوں کی راستے بھی علیحدہ، ان راستے لنگر بھی علیحدہ۔ تو ساڑھے جب مسکین چلے جاتے ہیں کہ دین دے جناب دال پانی آدھی کھاؤ جی لنگر برکت آلا، ٹھیک ہے جی۔ تو پیسے والے مریدوں کے لیے پروٹوکولز علیحدہ ہیں، اور ہم جیسے کوئی حضور تے غلام غریب غربے چلے جاتے نا لنگر بھی علیحدہ پروٹوکول بھی علیحدہ۔ تو وہ بندہ الیاسی کوئی دنیاوی پیرا تھا، اور جناب گیا تو کہنے لگا پیر صاحب میں اپنے ساتھ ہمراہ انگلینڈ سے نا امپورٹڈ بہت مہنگی گاڑی میں لے کے آئے ہوں۔ جناب یہ گاڑی ہے باہر کھڑی ہے 0 میٹر، تو گڈی بھی ہے نال جناب میں کچھ کاغذ بھی لے لو، اور یہ آپ چابی بھی لے لیں ہدیتاً تحفۃً قبول و منظور فرمائے۔ تو آگے پیروں نے فرمایا آپ نے فرمایا نہیں کچھ اس طرح کرو گڈی کو نال لے جاؤ تو ہم اتنے مہنگے طائف نہیں کرتے۔ تو وہ بندہ پھر اس کے نہیں جی تحفہ ہے آپ لے لیں، آپ نے فرمایا اسی تعلق دسیا نا تھی لے جاؤ، اسی اس قسم کے طائف نہیں لیندے، اسی بیٹھے اللہ اللہ کے رسول کے دین واسطے بس بیٹھے ہیں، مالک سانو راہ کا شکران دے اسی یہ نہیں لیندے۔ تو وہ جناب اس نے یہ سمجھا کہ پیر صاحب ہو سکتا ہے اوپر سے نا کوئی کہہ رہے ہو اوپر سے اندر دل ہوگا پیروں کا، لیکن اوپر سے کہہ رہے ہوں گے نہیں تسی لے جاؤ۔ بندہ اٹھا کر کہا چلو جی پیر صاحب رات کو چل کے دے کام آئے گی تو اس سفر دے بھی جان دو۔ بندہ جناب چلا گیا، پیچھے سے پیر صاحب نے نا اپنے خادم کو بھیجا، خادم نے کیا کہ چابی چپ کو کاغذ لے جاؤ فلاں بندہ جا رہا اس نے کہا کہ گڈی تک کاغذ کسی لے جاؤ اللہ قانون نصیب کرے اسے مہنگے طائف کوئی نہیں لیتے۔ تو جیسی وہ خادم پہنچا نا تو اس بندے نے جیسی دیکھا خادم کہنے لگا پیروں نے بھیجا جناب گڈی لے جاؤ کاغذ کاٹے تو چابی بھی لے جاؤ۔ پیر صاحب نے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ قانون نصیب کرے۔ تو آپ نے نہ ہو جب مرید سے پیش آ گئے دم غصے سے اس کے ٹھیک ہے جی نہیں چاہیے تو نہ صحیح تو سانو بھی ضرورت ہے دیو چابی تے کاغذ تو جا کے پیروں جا کے دسو کہ ساڈا جہاں مرید تانوں کوئی نہیں لبنا کہ جناب انگلینڈ تو گھر کوئی نہیں گیا آپ کے پاس آیا آپ آتے ہوئے جناب 0 میٹر نہیں گاڑی بھی لے کر آیا۔ تو وہ خادم سی وہ بھی اپنے لہر دستہ کیا تھا مرید بیٹھے سن تو پیروں نے کیا جناب میں تے آپ کے حکم کے مطابق چابی اور کاغذ اس کو دیا۔ بندہ تو غصہ آ گیا، بندہ کہتا جا کے پیروں نے دسو تانوں ساڈا جہاں مرید نہیں ملنا۔ تو پیروں نے پتہ کیا فرمایا پیروں نے کیا اس نے جا کے دسو جلیا تینوں ساڈا جہاں پیر بھی کوئی نہیں ملنا، پوری دنیا جا کے پھر رہا ہے تینوں ساڈے جہاں پیر بھی کوئی نہیں ملنا۔ مقام فقر جہاں میں اقبال نے قلم اٹھایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے، لیکن یہ تو فقیروں کے پاس آپ آگے بیٹھے تو آپ کو پتہ لگے نا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے، لیکن روش میں اگر بدائی ہو تو پھر کیا کریں، اندروں بندہ بھوکا ہو جائے تو پھر ہر دوسرے دن پرائم منسٹر فنڈ بنتا ہے زکات والا پیسے دیو ہاتھ میں کشکول ہے، کبھی یہودیوں کے پاس ہے کبھی مودیوں کے پاس، کبھی جناب پورا یورپ پھر کے جناب چندہ اکٹھا کرنا اسلامی ملک کے لیے حضور کے غلاموں اور ان لوگوں کے لیے جن کی خیرات براہ راست مدینہ پاک سے لگی اسلام کے قلعے کے لیے آج جناب جو سے کا شکول اٹھا کر کبھی یہودیوں کے پاس کبھی مودی سے جھپے کبھی واشنگٹن ڈی سی ہاؤس میں کبھی ٹرمپ کے قدموں میں کبھی IMF کے تلے اور کبھی ورلڈ بینک کے تلے یہ یاد رکھو ہو حضور کا غلام خدا کی قسم آقا مولا اپنے بندے کو
جو حضرت بڑے پیر صاحب ہیں یا میاں محمد سیفی صاحب یا ہمارے امیر المجاہدین صاحب یا پیر مہر علی شاہ صاحب یا اعلیٰ حضرت یا مجدد الافسانی صاحب 1500 سال تاریخ اسلام کی تاریخ، خدا کی قسم حضور کا ہو ممتا وہ کبھی بھی حضور کے در کے علاوہ در مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جاتا. حضور کے غلاموں کی ایک شان ہے. تو ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں، سنو جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ نے 1.5 مرلے کے مقام میں اپنی زندگی گزاری ہے. آپ میں سے کوئی ہے ایسا خوش قسمت جس کے پاس پوری کل کائنات اپنی وہ 1.5 مرلہ زمین ہو؟ مجھے ویسے ایسا کم ہی کوئی بندے ملے ہیں. 1.5 مرلے کی زمین کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پوری زندگی 1.5 مرلے کے گھر میں گزاری. بمشکل آپ کی کتابیں اس کے اندر آتی تھیں، لیکن امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ 1.5 مرلے میں بیٹھنے والے امام احمد رضا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لے لیا وہ بڑے بڑے جاگیردار مربوں کے مالک سے ملا وہ کام ہے. اب اس وقت انگریزوں نے بظاہر دیکھا، انہوں نے کہا جناب مولوی تو ہیں اور بہت زیادہ تعویذ اور گنوں والا بھی کام نہیں ہے، اور مریدوں کی بہت زیادہ تعویذ معنی بھی نہیں ہے، نذرانے بھی نہیں ہے، اور بہت پیسوں کی ریل پیل بھی نہیں ہے. 1.5 مرلے کا مکان ہے، تو کیوں نہ جی جائیے انہوں نے. اس وقت کے حاکم انگریز بستہ بھر کے لے کر آئے، اندر رجسٹریاں تھی، 1 نہیں 2 نہیں کئی 100 مربع زمینوں کی رجسٹریاں لے کر آئے، اوپر احمد رضا لکھ کے لے کر آئے. انہوں نے کہا جناب یہ زمین کے کاغذ آپ لے لیں، آپ کے نام 100 سے زائد مربع زمین ہم کرتے، اس کے علاوہ جو قانون کی زمین چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو حاکمیت چاہیے، کوئی کرسی چاہیے، پیسہ چاہیے، منصب چاہیے، وزارت چاہیے، ہم وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے احمد رضا سے کیا چاہتے ہو؟ آگے سے کہنے لگے جناب ذرا جی تسی گل ڈھیلی کرو، ذرا سی نرم پالیسی صلح کلی کا درس ہو، کوئی ذرا سا راہ ہمارے لیے بھی ہم بات کریں، کہ ہم انگریزوں کا بھی رستہ جو سا ہے وہ دین اسلام کی سرزمین میں بھی ہمارا بھی راہ بنا دیں. پتہ نہ وہ ایک مولوی جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا تھا، کینیڈا سے ڈالر لگے تو داڑھی جڑی پوری ایسی ہو بھی جاندی نہیں. اب تقریریں ہو رہی ہیں صلح کلی کے اوپر. صلح کلی اس کو کہتے ہیں کہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب سے گلے ملے، سب کے ساتھ رشتہ داریاں بنائیں. بتاؤ جی جو ابو بکر صدیق کا گستاخ ہو کیا وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کہا تھا کتا کون کو نہ بھونکا، خدا کی قسم آج بھی اور قیامت تک کتا ضرور ہے، لیکن کتا حضور کے صحابہ کا گستاخ نہیں ہے. آج کا بھی کتا میرے اور آپ میں ضرور بھونک سکتا ہے، لیکن واللہ وہ حضور کے صحابہ کے اوپر بھونک نہیں کر سکتا. آج یہ کہتے ہیں صلح کلی ہے جناب، جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکے وہ بھی ہمارا بھائی، جو حضرت فاروق اعظم کو بھونکے وہ بھی ہمارا بھائی، جو پر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کو جو بھونکے بکارا کرے، جو گندہ غلیظ انصاف لگائے، وہ بھی ہمارا بھائی. ہمارا بھائی وہی ہے جس کے سینے کے اندر صدیق اکبر کا پیار ہوگا. ہمارا بھائی وہی ہے جو فاروق اعظم کا بھی غلام ہوگا، جو صحابہ کرام کا بھی نوکر ہوگا، جو اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہوگا. یہ تو وہی ہے نا جو صحابہ کا نوکر ہے اور جو اہل بیت اطہار کا غلام ہوگا. تو آپ جناب صلح کلی کی تقریریں، تو انہوں نے احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آگے آج تھی جناب کسی بھی کوئی صلح کلی آ گیا. اور صحابہ وہ تھے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ صحابہ اپنے جو کپڑا ہے نا، اپنے جسم کا کپڑا، مشرک بڑی دور کی بات، مشرکین کے گھروں کے ساتھ بھی وہ اپنے جسم کا کپڑا مسخ نہیں ہونے دیتے. اور آپ کا مولا اس لیے یہ جو سے آپ کی روحانی تربیت کی جاتی ہے. کیوں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا اپنا فرمانا ہے نشان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو اپنے سامنے پاؤ تم پر لازم ہے کہ تم اس کے چہرے کے سامنے سخت رویہ استعمال کرو. اور آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ ایک بھی ایسا بد دین بد مذہب نہیں ہوگا جو پل صراط سے صحیح سلامت گزر جائے. حضور نے فرمایا کہ ہر بد مذہب جو ہے وہ کٹ کٹ کر مکھیوں اور ہڈیوں کی مانند وہ جناب دوسر کے گڑے آگ کے اندر گرے گا. اور آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی توقیر بجا لائی. آج لوگ کہتے ہیں ہم تو اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی تقریر سن لی، اس کی بھی پاس چلے گئے. حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی توقیر بجا لائی اس نے عزت کی. حضور نے فرمایا کہ اس نے دین اسلام کی امانت ڈھانے میں اس کی اعانت کی ہے. لیکن خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے لیے دین مصطفیٰ جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، دین جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کول آئے، انہوں نے کہا جناب اور بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی لے لیں. سنیں جی پھر دین کی بات کس طرح ہوتی ہے.
आला हज़रत ने आगे फरमाया, आप जलाल में आगे आपने फरमाया वक्त के हाकिमों बादशाहों काफिरों सुनो कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के ये 100 मरबे नहीं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन पे मुझे अहमद रज़ा के नाम करो। उसके बाद हिंदुस्तान से लेकर इंग्लिस्तान तक तुम सारी ज़मीनें मुझे अहमद रज़ा के नाम करो। फिर पूरी दुनिया की बादशाहत तुम मुझे अहमद रज़ा के कदमों पे आकर निछावर कर दो। लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अहमद रज़ा एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद अरबी के दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। समझे, ये वो दीन की हरारत है। यही खुशबू चलती चलती आई अमीर मुजाहिदीन के पास। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि क़यामत तक हमारे ऊपर 1 रुपए की वजह से भी कोई इंसान उंगली नहीं उठा सकता। और ये वली की शान है कि वली जब चला जाए, आज तक हजूर के गुलाम के ऊपर खुदा की कसम अपने नहीं, गैर नहीं और काफिर भी हजूर के गुलाम के ऊपर पर्दा फरमा जाने के बाद भी उंगली नहीं उठा सकते। उठा सकते हैं जी? बताओ जी, हजूर के गुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर तमाम सहाबा सवालात करीब, फिर उसके बाद जनाब जितने भी ताबईन हैं, फिर तबा ताबईन, फिर गौस, फिर कुतब, फिर अब्दाल, फिर जनाब सालिहीन, फिर गाज़ियान इस्लाम, फिर शुहदा, फिर सालिह, फिर मुज्तहिद, फिर मुत्तहिद, फिर जनाब जितने भी औताद हैं, फिर कुतब हैं, जितने भी उफ़ाद, जितने भी हजूर के गुलाम, हजूर के गुलामों के ऊपर कोई इंसान उंगली आज तक नहीं उठा सकता। अब यही हज़रत की तरबियत है। ये वो बात है, आज लोगों ने दीन को खाने पीने का नाम समझ लिया। लोग समझते हैं दीन एक नाम बड़ी जो सा, ये तो खाने पीने का नाम है, ये तो वज़ारतें लेने का नाम है, ये तो याशी का नाम है। नहीं, दीन क्या है कि मेरे मुजाहिदीन ने फरमाया कि 60 तक कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। हमें नहीं मालूम, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, और बहुत से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ मुंसलिक लोग इधर बैठे होंगे और मुख्तलिफ शायद मतलब फ़िक्र के भी लोग बैठे होंगे। बताओ जी, हम तो पूरे कहाँ जाते हैं, हम ये तकरीरें करते, अपने नहीं, बेगाने नहीं, कोई काफिर भी अमीर मुजाहिदीन को उंगली नहीं उठा सकता। ना आपके औलाद के ऊपर, ना आपके तहरीक के कारकुनान के ऊपर, ना आपके शागिर्दों मुरीदों के ऊपर। और ये आपकी तरबियत है और हजूर के दीन की ये बरकत है और ये चाशनी है कि हमारे ऊपर भी कोई बंदा दुनिया में ये नहीं कह सकता कि आज तक असी किसी तो रुपया भी तकरीर का लिया है। अब किसी से हमने पैसे मुके हों या किसी से हमने पैसे मांगे हों, अल्लाह आज तक किसी को इशारतन किराए भी ऐसी ये नहीं किया जनाब 150 रुपये तो पेट्रोल हो गया, या जनाब गाड़ी रोक लें, आगे क्या जी वो मुंतज़िमीन जलसा की तरह हमको बनाए, वो मुलाकात को हमसे करें। नहीं तो क्या आपने वो मौलवी नहीं देखे? हमने तो वो देखे कि मौलवी साहब जनाब आए तो लिफाफा गिने पहले मंगवाए, सर बाद में क्या मुंतज़िमीन जलसा में जनाब ये तो पैसे कम है, 30,000 पहले थे, 20,000 बाद में थे। दीन के आला हज़रत फतावा रिज़विया 23 नंबर जिल्द सफ़ा नंबर 724 आप फरमाते हैं कि वो मौलवी, वो पीर, वो नाख़वान जो हुज़ूर का दीन बयान करने के पैसे मुके, पैसे लगे, आपने फरमाया कि उसका पैसा लेना भी हराम, उसको पैसे देना भी हराम, और जो लोग सुनने हैं उनका समाप्त करना भी हराम। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो मौलवी अपने जेब से पेट्रोल नहीं लगा सकता ना तफज़ल नामूस रिसालत हाफ़िज़ के लिए, हजूर के दीन के लिए, खुदा की कसम वक्त आने पर वो अपने रगों से निकाल के खून भी हजूर के दीन के लिए नहीं दे सकता। तो इसलिए ये वो हजूर का चमकता दीन है। तो इस हस्ते हज़रत मेरे मुजाहिदीन फरमाते हैं क्या 9:30 खलो जाओ, कल तो हमें 6:30 करेंगे। आज ये हजूर के गुलाम है, आज आप हजूर के गुलामों के साथ खड़े हो, आज वक्त है, आज ले उनके पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और एक रिवायत में है कि आका मौला ने हजूर अलैहिस्सलाम जलवा कर और आका मौला ने सहाबा को एक मरतबा मुबारकबाद दी। हजूर ने बताया तानु मुबारक हो, हजूर ने मुबारक दी सहाबा को, एक मरतबा ईमान की कि तुम मुझ पर ईमान ले गए। उसके बाद हजूर ने कितनी मरतबा फरमाया? 7 मरतबा। कोई भी सब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये किस लिए फरमा रहे हैं? मेरे और आपके लिए हजूर मुबारक हो, मुबारक हो। 7 मरतबा हजूर ने फरमाया। सहाबा भी आशाश कर उठे, उन्होंने कहा जनाब हम आपके सामने, आपने हमें दी मुबारक 1 मरतबा, तो ये 7 मरतबा मुबारक किसके लिए? हजूर ने फरमाया ये क़यामत तक मेरे वो उम्मती है जिन्होंने मोहम्मद अरबी का जलवा मुस्तफा देखा नहीं होगा, लेकिन बिन देखे अपना सब कुछ मेरे दीन के ऊपर वो कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे होंगे। या
دی محفل مجلس اس طرح سجی ہوئی ہے. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ اس کائنات میں سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ ایک دم بولے یا رسول اللہ وہ تو ملائکہ فرشتوں کا. آقا و مولا نے فرمایا نہ. حضور نے فرمایا وہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اندر وہ ہر وقت ہوتا زن ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر ملائکہ کا بھی ایمان ایسا قابل رشک نہیں ہوگا پھر ہوگا کس کا؟ صحابہ سے پھر پوچھا وہ کون ہے جن کا ایمان سب سے عجب تر ہے, عجیب ترین ہے؟ صحابہ نے ایک دم عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کرام کا. حضور مسکرایا. حضور نے فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا انبیاء تو وہ ہیں جن کی طرف رب کی طرف سے وحی آتی ہے. یعنی انبیاء تو تمام مخلوق کے اندر سب سے افضل ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور وہ تو آتے ہی پوری انسانیت کو جو ہے وہ رب کا دین سکھانے کے لیے, حضور کا وہ رب کا دین پھیلانے کے لیے. حضور نے فرمایا کہ اب جو انبیاء کرام ہیں ان کا بھی ایمان پہاڑوں سے زیادہ قوی اور مضبوط اور بڑا نہیں ہوگا, کائنات میں سب سے زیادہ نہیں ہوگا, تو پھر کس کا ہوگا؟ اس میں کون سی عجب بات؟ صحابہ نے آگے سے بڑی معصومیت کے ساتھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ملائکہ بھی نہیں ہے اور انبیاء کرام بھی نہیں ہے پھر تو ہمارا گمان ہماری طرف ہی جاتا ہے. یا رسول اللہ پھر اسی یہاں جنہاں کا سب تو عجب ہے. آگے سے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں, تمہارے آنکھوں کے سامنے تو ہر وقت جمال مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج جون صاحب وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا. آپ نے فرمایا تم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ مجھ محمد عربی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور چاند نے اپنا وجود دو ٹوٹوں میں پھیلا دیا. آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ جناب آگے بکری نے, آگے بھیڑوں نے اور جناب اونٹوں نے اور درختوں نے مجھ محمد عربی کے سامنے ساتھ جھکا کر مجھے سجدہ کیا. حضور نے فرمایا تم نے تو جمال مصطفیٰ بھی دیکھا, تم نے تو میری شانیں بھی دیکھی, معجزات بھی دیکھے. تمہارا ایمان اگر اتنا قوی اور مضبوط نہیں ہوگا تو کائنات میں ہوگا کس کا؟ حضور نے فرمایا تم صحابہ کا بھی ایمان جو ہے وہ عجب والی بات ہوئی. صحابہ نے آگے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارا علم جواب دے گا, یا رسول اللہ پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے عجب اگر ایمان ہے تو میرے ان امتیوں کا ہے جنہوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا نہیں ہوگا, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. سب سے اگر عجب ایمان ہے تو انہی کا ایمان ہے. اور آگے دوسرے مقام پر آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اور امتیوں سے بہت پیار, بہت پیار, بہت پیار. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ میرے وہ امتی وہ غلام ہے کہ جنہوں نے میرا چمکتا ہوا دوہا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. صحابہ بھی تعجب میں آگے آش کر پڑے یا رسول اللہ آپ مدینہ پاک میں جلوہ کر اور اتنا محبت اتنا پیار. آج اسی نے کہنے یا رسول اللہ اسی تو آڑے تباری اسی تو آڑے تے قربان لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے اپنی مثال کے مطابق حضور سے عشق کرنا ہے لیکن وہ تو کریم ہے. سوچو کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہو. حضور نے کیا فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو, یہ تو حضور نے فرما دیا, حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اپنے امتیوں سے بڑا پیار ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے وہ مجھ پہ ایمان لائے ہوں گے. صحابہ نے آگے میں وجہ پوچھی یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ اور یہ بات میں سمیٹتا ہوں, وجہ کیا ہے بتائیں جی وجہ اب آپ کو جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے امتیوں سے بڑا پیار. سنیں یہ وہ وجہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ لبیک والے اور جتنے حضور کے غلام ہیں دن رات حضور کے عشق میں گزارتے ہیں, اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اس کے لیے ہتھکڑیاں بھی لگواتے ہیں, تھانے بھی ہیں, جیلیں بھی ہیں, پرچے بھی ہیں, کچہریاں بھی ہیں, جیل تھانے بھی, گھر کے اندر کریک ڈاؤن بھی, چار دیواری میں تقدس پامال بھی ہے, دہشت گردی کے ٹکڑے بھی ہیں, کبھی باغی کبھی غدار, ساری سوختیں, سارے مصیبت, سب دکھ اور سب کچھ سہ جانے کے باوجود بھی حضور کے دامن مصطفیٰ سے یہ دور نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے امتیوں سے اس لیے پیار ہے. سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ بھی بلا بیٹھے ہیں, وقت آنے پر وہ اپنے ماں باپ بھی بلا بیٹھے ہیں. آگے حضور نے فرمایا پھر وہ اپنا تمام مال و متاع, زندگی کی جمع پوری سب کچھ وہ نچھاور کر دیں گے. آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. سب کچھ دے جانے کے بعد اکیلے ان کی جان بچ جائے گی. جان کا نذرانہ دے جانے کے بعد بھی ہر وقت یہ تمنا, یہ جستجو ہوگی کہ یا رسول اللہ ہم سب کچھ دے جائے, بدلے میں صرف اور صرف آپ کی جنت ہم غلاموں کا نصیب ہو جائے. یا رسول اللہ
جان آگے فیصلہ ٹھہرا ہے دل کا ایک نگاہ پر. کیا جی سب کچھ دے جانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کس جستجو میں، کس تمنا میں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کی یہ جستجو ہوگی کہ بدلے میں ہمیں آقا و مولا کے چمکتے چہرے کی ایک جھلک جو ان سے ایک جھلک کی بات ہے، ایک جھلک کی. اب میں آپ کو بات بتاؤں، دل تے ہاتھ رکھتے سائے سائے یہاں سے لے کر لوگ وہاں تک بیٹھے. ہمارے پاس اپنے پیر صاحب کے پاس پیر خانہ بھی ہے، ہمارے پاس مساجد بھی ہیں اور مدارس بھی، گاڑیاں بھی، بیوی بچے بھی، کچھ پلاٹ، کچھ جناب اور پیسے، کچھ جیب کے اندر پیسے، کچھ اپنی زمینیں. کسی کے پاس کتنا ہے، کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے. سب کے لیے کلام جو بیٹھے جو کھڑے اس مسجد میں، بتاؤ کہ اگر آپ کو یہ آج بتا دیا جائے اور کہ آج رات آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہونی ہے، بدلے میں آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے سب کا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے. دسو بھی جہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے جیبیں یاد رکھنی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد سارا پلاٹ، مال، ڈنگر، گڈیاں، پیر صاحب نے قسمیں گاڑی میں بھی نہیں بیٹھنا، سب کچھ ادھر جو ہے وہ دے جانا ہے، کیونکہ بدلے میں آپ کا مولا کی ایک جھلک ہمیں نصیب ہے. یہ جذبہ کہ نہیں ہے؟ یہ وہ بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے وہ غلام ہے. دسو بھی جو تعلق سے یہ گل کریے کہ سب کچھ اپنی کمائیاں لٹانے کے لیے تیار ہو کے نہیں ہوئی. تو پھر یہ ایک حضور کی جھلک کی بات ہے. تو ہم جو اذان آپ کو دے رہے وہ حضور کا پورا نظام ہے، نظام ہے. اور ہم جو آپ کو اذان دے رہے وہ حضور کی اپنی عزت ناموس ہے، حضور کی عزت ناموس، حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے آج آپ لوگ تیار ہو. آج اٹھے بڑا ہو گیا. ہمارے ماں باپ اور ہمارے بڑوں نے وہ دن سوچے نہیں تھے، وہ دن دیکھے نہیں تھے جو ہم نے دیکھے. اب وہ کون سا عملہ ہے جس کے انتظار میں اور آپ بیٹھے؟ سب کچھ تو ہو بیٹھا. بابری مسجد جو سی ہے وہ شہید ہو گئی، اس کے اوپر مندر بنایا جا رہا ہے. اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ بھی کافروں کی جیل میں ہے اور آج یہ یہودیوں کا یہ مذہب ہے. آپ بتاؤ کہ کیا مسجد اقصی شریف آقا و مولا کی تبرکات میں سے نہیں ہے؟ اپنے پیروں کا ہم تبرک کسی بے ادب کے پاس نہیں جانے دیتے. کیا علماء اور فقہاء نے یہ مذہب بیان نہیں کیا؟ بتاؤ جی قرآن مجید پڑھنا، قرآن کو پاس رکھنا، کیا یہ سعادت نہیں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے؟ لیکن ایک مقام پر خود فقہاء نے یہ منع فرمایا. فقہاء لکھتے ہیں جب تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ تسی کافروں کی سرزمین میں جا رہے ہو اور انہوں نے تم پر قبضہ کر لینا، تم پر غلبہ، تمہارا گرفتاری ہو جانے، تم پر انہوں نے غلبہ تسلط تم پر حاصل کر لینا. تو فقہاء اور علماء نے منع کیا ہے کہ جب تم ایسی زمین کی طرف سفر کرو جہاں تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم کفار کی ذات میں آ جاؤ گے، ان کی گرفتاری میں قابو میں آ جاؤ گے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ادھر رب کا قرآن اپنے ہمراہ نہ لے کے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر اس کی بے ادبی کریں. آج بتائیں جی ہم اپنے پیر صاحب کا تبرک کسی بے ادب کو دے سکتے ہیں؟ آج بھی گھر کے اندر ہم نے سنبھال کے وہ رکھے ہیں، ان کو چن کے ان سے برکات و فیوز جو ان سے وہ حاصل کرتے ہیں. اب کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا تبرک حضور کی نشانی یہودی کے شکنجے میں ہو؟ لیکن آج بھی وہاں تک بیان کیا گیا جہاں تک پرچہ نہ کٹے، جہاں تک صدر وزیر اعظم وقت کی حکومت ناراض نہ ہو، جہاں تک جیل کی سلاخیں نہ ہو، جہاں تک اتکڑی نہ ہو. محفل میراج النبی شریف کی محفل پورے پاکستان پوری دنیا میں ہوگی، کیا فائدہ ہوا؟ سال بیتنا پھر ہو جانی. لیکن مولوی صاحب نے بھی رٹی ڈٹائی تقریر آپ کو یہی سنائی کہ حضور مکہ پاک سے چلے اور پھر جناب مسجد اقصی میں گئے، آقا مولا نے امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام نے حضور کی امامت، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، پھر آقا مولا براق کے اوپر جگہ کر پھر پرواز پڑھی، آگے پہلا دوسرا ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا، اس سے آگے اور اس سے آگے یا رب جانے یا رب کا حبیب جانے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کھڑے ہو اسلام پڑھو، پکاؤ کھاؤ گھروں میں جائیں. ہم آئے آدھا پونا گھنٹہ، ہمارا بھی حق تھا، آپ نے سنا، آپ کا بھی حق تھا. جب میرا بھی حق ادا ہو گیا، آپ کا بھی حق ادا ہو گیا، تو دین کے لیے کھڑا کس کو ہے؟ بات تو یہاں یہ تھی میرے مجاہدین فرمانے سر جب میلاد بیان کرو تو لوگوں نے یہ دسو کہ میلاد والے کی عزت پہ پہرا بھی دینا. میلاد بیان کریں تو یہ بتائیں کہ میلاد والے کا نظام مصطفیٰ کا نفاذ بھی کرنا ہے. اب جب معراج النبی جب بیان کی جائے تو بات تو یہ بیان کرنا چاہیے تھی کہ معراج النبی شریف کی رات ہم سے کیا تقاضا کرتی، ہم نے کیا حق ہے. آج وہ مصلی، آج وہ مسجد اقصی، وہ قبلہ اول جس کی طرف آقا و مولا نے رخ اکبر کر قریب 17 ماہ نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی.
مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے مکہ اور مدینہ کے بعد، اور وہ مسلح بھی خدا کی قسم وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں کا مولا نے کھڑے ہو کر جلوہ گر ہو کے نماز پڑھا، جہاں کا مولا نے اپنی پیشانی مبارک رکھ کر اللہ کے حضور سجدہ کیا، تمام انبیاء کرام نے سجدہ کیا۔ آج وہ مسلح، وہ مسجد، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ بتاؤ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء کرام کے تبرکات میں سے نہیں ہے، حضور کے تبرکات میں سے نہیں ہے، لیکن آج وہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کے گرفت میں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ معراج نبی شریف سے 10 دن پہلے یہ اعلان ہوتا کہ پوری فوج جو کہ بہت زیادہ پاک ہے اور پورے مسلمان اسلامی ممالک کی فوجیں بھی اور ہم حضور کے تمام غلام بھی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے، جہاد کا نعرہ لگا کر قبلہ اول کی طرف رخ کرتے، اور پھر یہ اعلان ہوتا کہ اب کی بات حضور کی تبرک اور مسجد اقصیٰ وہ تو یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ اسی جناب اس مسجد میں بیٹھ کے وزیر آباد ہم بیٹھ کے سامنے آج جناب معراج نبی کی کانفرنس منا رہے، اعلان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب کی بات انٹرنیشنل معراج نبی کانفرنس کا انعقاد مسجد اقصیٰ کے اندر ہو، تمام دنیا کے مسلمان مدعو ہیں، تمام دنیا کے مسلمان ادھر آئے، معراج نبی سے پہلے مسجد اقصیٰ جو سے وہ ذات کرا دی جائے گی، پھر جناب اس کے اوپر چراغاں ہوں، پھر وہ سجے، پھر پوری دنیا کے اندر ہر پیر خانہ ہر مسجد جناب سجا دی جائے، بات تو تب ہے نا۔ لیکن بتاؤ کیا جو اوپر بیٹھے کیا یہ مسجد اقصیٰ راہ کرائیں گے؟ کیا یہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے سے